السلام علیکم محترم ناظرین، آپ صاحب کا میرے یوٹیوب چینل وحید انفو این جی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جمعۃ المبارک کے دن خزانے لوٹنا چاہتے ہو، آج جمعۃ المبارک کے دن اپنی ہر نیک دلی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ تین اعمال، یہ تین وظائف آپ نے لازمی کر لینے ہیں۔ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شوال کا مہینہ جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا وہ مہینہ جس پہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کے ہر گھڑی قبولیت کی، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا، لیکن اب ماہ شوال کا مہینہ تمام کے تمام مہینے رب کے مہینے ہیں، دین اسلام کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی محنت کا پھل شوال کے مہینے میں ملتا ہے۔ انسان سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بے شمار محنت کے بعد آخر میں اسے حوصلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں جب انسان بے شمار محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار ذکر و اذکار تسبیحات اعمال پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں اس کی فصل کاٹتا ہے، شوال کے مہینے میں اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت و برکت کے ساتھ اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے مہینے میں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت، ذکر، اذکار، تسبیحات، اعمال کی مزدوری چاہتے ہیں، وہ آج شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تین اعمال، یہ تین وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ شوال کا پہلا جمعہ اتنا فضیلت و برکت والا ہے، شوال کا چاند نظر آتے ہی جمعۃ المبارک آ گیا، اور جمعۃ المبارک جب چاند کا پہلا جمعہ آتا ہے تو ہر انسان کی نصیب اور تقدیر پر واضح اثر پڑتا ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج اگر شوال کا چاند دیکھنے کے بعد، آج ماہ شوال شروع ہوتے ہی جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، نیا چاند شوال کا چاند، ایک نئی زندگی آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس نے بھی ان تین اعمال کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سلاسل میں پڑھ کر دیکھیے گا، اور آپ کو رب کریم کے دو ایسے ناموں کا وظیفہ بتاؤں گا جو رب کریم کے وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور رب کریم کے وہ صفاتی نام جسے پڑھنے والا ہے رب کریم کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ یہ دو نام رب کریم کے وہ صفاتی نام ہیں جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو مانگتا ہے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ ان دو ناموں کے کمالات کو آپ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان دونوں کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں مل رہے، عمل پڑھ کر دیکھیے گا، بیٹیوں کے بہتر رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج وہ لوگ جو پریشان بیٹھے ہیں، جن کے گھر میں قرض دار ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، کروڑوں کے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ کر دیکھ لیں، من پسند کی شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، جو کہ سالوں سے نہ مل سکا۔ بعض اوقات انسان کسی مقصد کے لیے سالوں سے محنت کر رہا ہے، بے حد مشقت کر رہا ہے، دن رات محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تین اعمال پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے تمام کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔
آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ چونکہ سالوں سے نہ مل سکا، آج وہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ رب کریم کے خاص اعمال پڑھنے والے کو مل جائے گا۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے جو نماز عصر کے بعد موجود ہے۔ اگر آپ اس خاص قبولیت کی گھڑی کو پا لیتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کے بعد منہ سے جو نکالیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ رب کی دین ہے۔ رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ رب کریم کے سامنے نیک عاجز آنکھوں میں آنسو لیے جولی پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے وقت پڑھ لیں، سحر کے وقت پڑھ لیں، عصر کے وقت پڑھ لیں، مغرب عشاء، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، جس کو جو چاہتے، جتنا چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات فوری عطا فرماتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ اپنی نیک جائز حاجات کو 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11,000 پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یا حی یا قیوم رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا ایک ایسا شرطی اور خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 30 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا جائے گا، لیکن جو طریقہ، جو ترتیب بتائی جائے گی آپ نے اسی طریقے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ وظیفے کو اینڈ تک پڑھنا ہے۔
ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے وظیفہ سکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے یا حی یا قیوم کے بعد سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سورہ کوثر سے مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس سے رکاوٹیں اور بندشیں کا آخری حل کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی رزق آیت ہے۔ جو رزق مانگتا ہے رزق ملتا ہے، دولت مانگتا ہے دولت مل جاتی ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگے گا تو مل جائیں گے۔ بے شک آج عید کا تیسرا دن ہے۔ بہت سے لوگ دعوتوں میں اگر دیگر مصروفات میں مصروف ہیں، بہت سے لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ، نئے چاند کا پہلا جمعہ کتنا خاص اور شرطیہ دن ہے، کتنا قبولیت کا دن ہے۔ اگر اس دن میں صرف 1 منٹ نکال کر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، اگر آپ کے وظیفہ 1 منٹ میں پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر آج کوئی ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ نکال کر یہ 3 اعمال بتائے گئے تاریخ و ترتیب سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے، میرے بتائے سمجھانے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی چھوٹی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کی خوشیاں آپ کے مقدر میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا، آج شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگ لی، آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، سورہ کوثر پڑھ لیں۔ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ وہ چونکہ سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے، جس سے پہلا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سب سے افضل ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے اپنی حاجات کو رب کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات فوراً پوری ہو جائیں، آپ کی خواہشات فوراً پوری ہو جائیں، آپ کی دعائیں فوری پوری ہو جائیں، تو آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ افضل ذکر ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے پڑھنے کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد پہ پڑھنی ہے، اس میں نہ کمی پیشی بالکل بھی نہ ہو۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنی ہی درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگے گا، نبی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔